ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت بابرکت اور اہم ہوتا ہے۔ اسی عشرے میں ایک بہت عظیم عبادت کی جاتی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے: 1. اعتکاف کیا ہے۔ 2. اعتکاف کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ 3. اعتکاف کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ 4. شیعہ اور سنی فقہ میں اعتکاف کا کیا فرق ہے۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل شیعہ سنی انسائٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا اور دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا ایک بہت بڑی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اعتکاف کی نیت۔ اعتکاف کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت دل میں کی جاتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ نیت اس طرح کی جا سکتی ہے: میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اعتکاف کا طریقہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اعتکاف رمضان کے 20ویں روزے کے بعد شروع کیا جاتا ہے۔ انسان مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں رہتا ہے۔ اس دوران انسان زیادہ وقت عبادت میں گزارتا ہے، مثلاً نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر اور تسبیح کرنا، دعا کرنا۔ اعتکاف کے اہم اصول۔ اعتکاف کے دوران چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 1. اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے۔ 2. بغیر ضرورت مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ 3. فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ 4. زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بلا ضرورت مسجد سے باہر نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے۔ اعتکاف کس پر لازم ہے۔ اعتکاف ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص منت یا نذر مان لے کہ وہ اعتکاف کرے گا تو پھر اس پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر محلے میں کوئی بھی شخص اعتکاف نہ کرے تو سب لوگ گناہگار ہو سکتے ہیں۔ شیعہ فقہ میں اعتکاف۔ شیعہ فقہ کے مطابق اعتکاف ایک اہم عبادت ہے۔ شیعہ فقہ میں اعتکاف صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ شیعہ فقہ کے مطابق اعتکاف کے لیے کم از کم 3 دن مسجد میں رہنا ضروری ہے۔ سنی فقہ میں اعتکاف۔ اہل سنت کے نزدیک بھی اعتکاف ایک بڑی عبادت ہے۔ سنی فقہ میں زیادہ تر لوگ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اس دوران انسان مسجد میں رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ ضرورت کے علاوہ مسجد سے باہر جانا منع ہوتا ہے۔ شیعہ اور سنی فقہ میں فرق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ اور سنی فقہ میں اعتکاف کے حوالے سے کیا فرق ہے۔ اصل مقصد دونوں میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ فرق صرف چند فقہی مسائل میں ہے۔ مثلاً شیعہ فقہ میں اعتکاف کے لیے کم از کم 3 دن ضروری ہیں، جبکہ سنی فقہ میں عام طور پر رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا جاتا ہے۔ لیکن دونوں مکاتب فکر کا مقصد اللہ کی عبادت ہی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت۔ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اعتکاف کرنے والا انسان دنیا کے کاموں سے دور ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ ویسے ہی بہت بابرکت ہوتا ہے۔ اسی عشرے میں لیلہ القدر بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اسی لیے اعتکاف کرنے والے کو شب قدر ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اعتکاف۔ آج کے دور میں لوگ دنیاوی کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں۔ کاروبار،
نوکری اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان کا اعتکاف ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم کچھ دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں۔ خلاصہ: ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا: 1. اعتکاف کیا ہے۔ 2. اعتکاف کا طریقہ کیا ہے۔ 3. اعتکاف کے اہم اصول کیا ہیں۔ 4. شیعہ اور سنی فقہ میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل شیعہ سنی انسائٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔